ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ جو بنتا جا رہا ہے وہ ہے طلاق کی شرح۔ بہت زیادہ طلاق ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں، میاں بیوی میں بہت زیادہ چکلشیں ہیں۔ سب سے پہلا رول جو ادا کرتا ہے گھر میں، گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے میں، پرسکون رکھنے میں، وہ ہے عورت کا کردار۔ عورت اگر اپنی پریشانیوں کو، سارا دن کی تکلیفوں کو، مصروفیات کو اپنے شوہر کے آنے کے ٹائم پہ ایک طرف رکھ کر پرسکون ماحول دینے کی کوشش کرے، اس کے لیے خوبصورت بنے، اپنے بچوں کو صاف ستھرا کرے، گھر کو پرسکون بنائے، اور پھر اپنے شوہر کے آنے پہ اس کو ویلکم بولے، اس کو اچھے طریقے سے ساری چیزیں پیش کرے، کھانا وغیرہ ٹائم پہ دے، تو پھر وہ شوہر جو ہے سکون محسوس کرتا ہے گھر میں، اس کو اپنی بیوی کے ساتھ سکون ملتا ہے، اور پھر وہ گھر کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کے حل کرتے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ ہی الٹا ہے، عورت کہتی ہے کہ مجھے ٹائم دے شوہر، اور شوہر چاہتا ہے کہ مجھے گھر میں سکون ملے۔ لیکن جب شوہر باہر سے کام کر کے آتا ہے، ہمارے لیے روزی روٹی کا انتظام کر کے آتا ہے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جو باہر پریشانیاں ہیں وہ گھر میں سکون آ کر محسوس کر کے وہ اپنی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن جو عورت ہے وہ الٹ کرتی ہے، اس کے آنے پہ آتے ہی دکھڑے لے کر بیٹھ جاتی ہے، تمہاری ماں نے یہ کہا، تمہاری بہن نے یہ کہا، تمہارے بچوں نے یہ مجھے پریشانی دی۔ تو اس طرح جو شوہر ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ پھر گھر سے زیادہ تر باہر رہنے کو ترجیح دیتا ہے، جس سے گھر میں چپکش بڑھتی ہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، اور شوہر کہتا ہے مجھے گھر میں سکون نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کردار عورت کا ہے کہ عورت اپنی سارے دن کی پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے اپنے شوہر کو خوش آمدید بولے، اپنے آپ کو بنائے سنوارے، جو اس کا پہلا حق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل ہو اور وہ باہر کی عورتوں میں انٹرسٹ نہ لے۔ لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سارے دن کی تھکی ہوتی ہے، اور شوہر کے آنے پہ جو جو پرابلمس اس کو ہوتی ہے وہ فوری اس کو سنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے پرسکون ماحول مہیا کرے، اس کو کھانا ٹائم پہ دے، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرے، بچوں کی جو پرابلمس ہیں وہ بعد میں شیئر کرے، جب وہ سکون حاصل کر لے، کھانا وغیرہ کھا لے، تو پھر اپنی پریشانیوں کو آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے وہ بیان کرے۔ تو پھر یہ ہے کہ شوہر سکون محسوس کرتا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو وہ باہر دیکھے گا، باہر اگر عورت اس کو بنی سوری ملتی ہے، نامحرم اس سے بات کرتی ہے، اس کو اپنی گھنٹوں دیتی ہے، اس کو ٹائم دیتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی گھر سے دور ہو جائے گا، وہ اس برائی میں قدم رکھے گا جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کسی اور سے ٹائم لے گا، بیوی کسی اور سے ٹائم لے گی۔ اگر بیوی کو کسی اور سے تعریفی کلمات مل جاتے ہیں، اپنے کزن سے یا کسی اور سے، تو وہ اپنے شوہر سے خود بخود دور ہوگی، اور پھر وہ غیر مرد میں انٹرسٹ لے گی۔ اس طرح عدم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے گھر میں، بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں رہتا، شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں رہتا، تو پھر وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی المیہ ہے، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ خدارا اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں مجھے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہے طلاق۔ آپ ایک دوسرے کو اپنا ٹائم دیں، ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کریں، شوہر اپنی بیوی کی خواہشات کو دیکھے، عورت سب سے پہلے اپنے شوہر کو ترجیح دے، اپنے بچوں پر، اپنے ساس سسر پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے میکے والے پر، سب سے پہلے اپنے شوہر کو ترجیح دے، تو وہ پھر اللہ اس کا اجر دے گا آپ کو۔ آپ کی محبت آپ کے شوہر میں آٹومیٹکلی پیدا ہوگی، وہ سکون محسوس کرے گا، وہ باہر کی عورتوں کو نہیں دیکھے گا، تو پھر آپ کے گھر پرسکون گہوارہ بن جائیں گے۔ نہ آپ کو اپنے شوہر سے کوئی پریشانی رہے گی، نہ شوہر کو آپ سے کوئی شکایت رہے گی، انشاءاللہ۔